گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں, اور اگر ہسبینڈ صبح سے گئے ہوئے تھکے ہارے شام کو جب گھر آتے ہیں تو ان کو پیسفل انوائرمنٹ نہیں ملتا. اور یہی ظاہری سی بات ہے عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے, جب گھر میں سارا دن کام کرتی ہیں اور اس کے بعد بھی گھر میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں, کچھ بے برکتی ہوتی ہے یا نامعلوم کی ایسی کیا چیز ہوتی ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کسی نہ کسی بات پہ ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی ورڈ یا کوئی آپ بتائیں کہ اس سے یہ لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں؟ جی بالکل. سب سے پہلے اسی طرح سے یہ وظیفہ بعد میں بتاؤں گی جو ہمارے معاشرے کا ایک وتیرہ بن چکا ہے, اس پہ تھوڑا سا میں روشنی ڈالنا چاہوں گی. ہم نے ہمارے لیے جو ایک ہستی رول ماڈل ہے وہ ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سامنے. جناب سیدہ جناب علی مرتضیٰ کے گھر میں آئیں. کئی سال بیتنے کے بعد جناب علی مرتضیٰ نے جناب سیدہ سے کہا, یا سیدہ میرا دل چاہتا ہے آپ کبھی مجھ سے فرمائش کریں. سبحان اللہ. جناب سیدہ نے فرمایا, یا علی مجھے آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں, میں کیا فرمائش کروں, آج تک آپ نے مجھے کسی چیز کی تنگی ہی نہیں دی کہ میں آپ سے فرمائش کروں. جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا, یا سیدہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے کوئی فرمائش کریں. جناب علی مرتضیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے جناب سیدہ نے فرمائش کی. مگر میں یہ اس بات کو, اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک عورت ایک شوہر سے بیجا فرمائشیں کریں گی, اس کی ایک وسعت سے زیادہ, اس کے اختیار سے زیادہ وہاں لڑائی جھگڑے ہوں گے. جب ہماری فرمائشیں زیادہ بڑھتی جائیں گی اور پھر ہماری ایکسپیکٹیشن جتنی زیادہ ہوں گی, جب ہم مایوس ہوں گے ہماری لڑائی جھگڑے زیادہ بڑھتے جائیں گے. جتنا خدا کی طرف سے آپ کو رزق مل گیا ہے اسی پہ ہی اگر انسان شکر ادا کرے, رزق میں وسعت آتی ہے, فرمائشیں تو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. بالکل. جناب رسول خدا نے جناب سیدہ سے کہا تھا, اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ ہو سکے تو علی سے کبھی فرمائش نہ کرنا. یعنی ایک والد اپنی بیٹی کو جو باعمل ہیں, جناب رسول خدا کی تربیت پہ جناب سیدہ نے پروان چڑھی, وہ یہ نصیحت کر رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ آپ علی سے فرمائش نہ کرنا. والدین اپنی اولاد کو, اپنی بیٹیوں کو جب بھیجیں تو ان کو کہیں یہ تھوڑی سی تربیت کر دیں کہ جب آپ جس گھر میں جا رہے ہیں وہ گھر آپ کا اپنا ہے, وہاں جو کچھ ہے وہ آپ کا اپنا ہے, اسی کے ساتھ ہی آپ نے زندگی بسر کرنی ہے. زیادہ فرمائشیں, زیادہ امیدیں انسان کے اندر ایک لالچ پیدا کر دیتی ہیں. جب کمانے والا انسان وہ تمام فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے ہمارے ہاں ناچاکیاں اور لڑائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال اس چیز کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اکثر میرے سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں, ہمارا بیٹا ہے, ہمارا شوہر ہے یا ہمارے والد صاحب ہے, غصہ بہت کرتے ہیں کیونکہ غصہ حرام ہے. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ پہلے تو میں تمام لوگوں سے کہوں گی کہ پہلے غصے کو ختم کریں. معصوم کا فرمان ہے, بالکل قول معصوم ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے, اگر تم بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, اگر پھر بھی نہیں تو ایک گلاس پانی پی لو. یعنی تمہارا دھیان بڑھ جائے, تمہارا خیال ادھر ادھر ہو جائے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے. جو بات آپ کو ناگوار گزری ہے اس کو تحمل سے جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تب آپ اسے بیان کریں تاکہ غصہ نہ ہو. لیکن پھر بھی جو مائیں اور بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں ناچاکیاں زیادہ ہیں, غصہ زیادہ کیا جاتا ہے, تو اس کے لیے ایک وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے. سورہ انبیاء کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اس آیت مبارکہ کو پانی کے اوپر 7 مرتبہ, اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس آیت مبارکہ کو پانی پہ دم کر کے جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کو پلا دیا جائے. یہ عمل کم سے کم 27 دن کیا جائے. آہستہ آہستہ اس کے غصے کی جو انسان کی حدت ہوتی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے, پھر دوبارہ ان کو غصہ کم آتا ہے, چاہے وہ بیٹا ہے چاہے بیٹی بھی ہے. یہ غصہ جو ہے انسان کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ اپنا غصہ کم کرنا چاہتے ہیں آپ کو تو زیادہ سے زیادہ یا لطیفہ پڑھنا شروع کر دیں. یا لطیفوں سے انسان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے.
تو اس طرح کی زیادہ جب کوئی غصہ کرے وہاں خاموش ہو جانا چاہیے. بالکل. ہم لوگوں کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی ریلیشن میں لڑائی ہو رہی ہے، لائک اگر ہسبینڈ بول رہے ہیں تو ان کے آگے بولنا ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ ہم اگر کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ جلدی احساس ہو جاتا ہے سامنے والے کو. خاموشی ایسی تو نہیں عبادت. بالکل بالکل، بہت خوبصورت بات کہی. اور خانم آپ آیت کو ایک بار ریپیٹ کر دیں. سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم.